إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا وحدہ لا شریک رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر قسم قسم کی نعمتیں میسر کی. بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، آج عید کو گزرے ہوئے چوتھا دن ہے اور تقریباً عید کے 10 دن بعد عام طور پر مدارس کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ اس زندگی کو خوبصورت اور پر رونق بنانے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں میسر کی. اور اس نعمت کے اندر ایک سب سے قیمتی اور بیش قیمت نعمت، اور وہ نعمت
جس انسان کو میسر نہ ہو اس انسان کی بے بسی کا اور اس انسان کی بے رونقی کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور وہ نعمت ہے اولاد۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بیش قیمت نعمت ہے۔ کبھی ان انسانوں سے جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، یا جن کی اولاد تھی اور اللہ رب العالمین نے لے لی، انتقال کر گئی، ان لوگوں سے کبھی ان کی زندگی کی بے رنگینی کا حال پوچھ کر دیکھیں آپ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ہے سوائے رونق کے، ان کی زندگی میں سب کچھ ہے سوائے خوشحالی کے، ان کی زندگی میں سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، بیوی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اولاد نہیں تو کچھ نہیں۔ تو جہاں پر اللہ رب العزت نے یہ اولاد ہمیں دی ہے، اس اولاد کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عزت دی ہے، جانور کی طرح نہیں کہ یہ جس طریقے سے مرد اور عورت یا نر اور مادہ آپس میں ملتے ہیں اور بچے پیدا ہو گئے اور اس کے بعد میں پھر آوارہ وہ کہیں بھی کھاتے اور پیتے چرتے پھریں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس اولاد کو جو ہمیں نوازا ہے، اگر اس کی صحیح معنوں میں دینی طور پر تربیت نہیں کی گئی تو اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس اولاد کو دنیا کی زینت قرار دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے وہ محبوب چیزیں، ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے اولاد ہو، اور اسی لیے دنیا میں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ ایک خوبصورت بیوی ہونی چاہیے اور اولاد ہونی چاہیے، ہر انسان یہ چاہتا ہے، لیکن کیا یہ خواہش کر کر ان بیوی کے، ان بچوں کے کوئی حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس چیز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور تعلیم دینے کے لیے ہم میں سے ہر ماں باپ بے قرار نظر آتا ہے، لیکن تعلیم کون سی ہم اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، اور وہ کیا چیز ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، اور ہم اپنی اولادوں سے کیا امید کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہماری اولادوں کا رول اور ہمارا اپنی اولادوں کی زندگی میں کیسا رول ہونا چاہیے، اس تعلق سے ہر ماں باپ کو متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر وقت رہتے ایک ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے اس بارے میں متفکر نہ ہوا اور اپنی اولاد کو صحیح تعلیم نہیں دی تو اللہ کی قسم یہ اولاد ماں باپ کے بڑھاپے کو مشکل ترین بنانے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو اور ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ہر قسم کی آزمائشوں سے رب العالمین محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ اولاد کے تعلق سے ویسے بہت سارے بنیادی حقوق ہیں، اور رب العالمین نے انبیاء کو بھی، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر نبی نے اولاد مانگی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، غرض یہ کہ جتنے انبیاء کے واقعات آپ لے لیں سب نے اپنے لیے نیک اولادیں مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا قصہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کو قرآن مجید کے اندر نیک اولاد مانگنے کی ترغیب دلائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، کہ جو اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن جن کو کہا گیا قرآن مجید کے اندر،
ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو رب سے یہ کہتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے رب العالمین ہمیں وہ بیوی اور وہ بچے عطا کر جو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو۔ تو غرض یہ کہ انبیاء سے لے کر صالحین اور صالحین سے لے کر مومنین اور مومنین سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر نیک انسان، اور حال یہ کہ انسان نیک ہو یا برا ہو، ہر انسان کو اولاد کی تمنا ضرور ہوتی ہے، لیکن اس اولاد کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہیں پر ان کو زندگی کی زینت قرار دیا، کہیں پر ان کو زندگی کی خواہش قرار دیا، کہیں پر ان کو زندگی کی خوشحالی قرار دیا۔ تو یہ اولاد جس کو ہم زندگی کی خوشحالی سمجھتے ہیں اور زندگی کی رونق سمجھتے ہیں، اگر اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کی گئی تو یہ اولاد ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کو بدترین بنا دے گی، آپ کی زندگی کی تمام رونقیں کھینچ ڈالے گی، حتیٰ کہ ان والدین کے حالات بھی سامنے ہیں جو اپنی زندگیوں میں اولادوں کا شکوہ کرتے ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں ایک والدین اپنی اولاد کے لیے صحیح معنوں میں ان کی دینی تربیت نہ کرے تو اللہ کی قسم یہی ماں باپ اس اولاد کے لیے زندگی میں بد دعائیں کرتے ہیں اور ان کے لیے موت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو آئیے ان نقاط کے اوپر غور کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، ویسے اولاد کی تربیت کے کئی نقاط ہیں، لیکن میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کہ اولاد کی تربیت اس کی انسان کی اپنی شادی سے پہلے ہونی چاہیے۔ کس طریقے سے کہ انسان ایک بہترین ماں کا انتخاب کرے اور اس کے بعد میں اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت کرے۔ یہ تمام اہم نقطے ہیں، لیکن میں ان نقطوں کو نہیں چھیڑنا چاہتا، ان نقاط کے اوپر بات کروں گا جس میں ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نقطہ ایک والدین کے اوپر اپنی اولاد کے جو حقوق ہیں اور ایک ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت میں جو سب سے اہم رول ادا کرتا ہے وہ ہے کہ اولاد کے لیے شیطان سے پناہ مانگے۔ سب سے بنیادی نقطہ، ایک ماں باپ کے اوپر سب سے بنیادی حق اولاد کا یہ کہ اپنی اولاد کے لیے شیطان سے پناہ مانگے۔ اور اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دعا کی تھی، قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کے تعلق سے حضرت مریم علیہ السلام کہہ رہی کہ رب العالمین مجھے اولاد ہوگی حالانکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا۔ اللہ کے نیک بندے کس طریقے سے اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کر رہی ہیں، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اے رب العالمین یہ جو میرے پیٹ کے اندر بچی ہے، میرے پیٹ کے اندر یہ جو اولاد ہے، میں اس کو اور اس کی ذریت کو دونوں کو شیطان سے تیرے پناہ میں دیتی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اپنے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ان کے لیے چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرے کہ رب العالمین انہیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اولادیں تو ہو گئی، لیکن کیا آپ نے کبھی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، نظر بد سے پناہ مانگے؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا آپ نے کبھی دعا کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو جب نکال رہے ہیں گھر سے، کس طریقے سے نظر بد سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اعیذہما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آج ہماری اولادوں کا حال، ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ ہم کبھی اپنی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگیں۔
کبھی اپنی اولاد کو بچپن میں ان کو رب العالمین کی پناہ میں دے شیطان سے، کہ رب العالمین ہمارے بچے کی حفاظت فرما، انہیں شیطان کے شر اور ان کے اپنے نفس کے شر سے محفوظ کر دے۔ کبھی ہم نے شاید ہمیں یہ توفیق ہوئی ہو۔ جب آپ یہ دعائیں اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگیں گے، آپ کی اولاد میں شر بھر جائے گا، اور اس کے بعد آپ شکایت یہ کرتے ہیں کہ ہماری اولاد صاحب ہمارے کہنے میں نہیں ہے۔ اولاد مانگ لینا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اولاد آپ کے پاس ہو اور اس اولاد کے آپ حقوق ادا کریں۔ سب سے اہم نقطہ کہ اولاد کے لیے شیطان سے پناہ مانگیں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں دے اس کو۔ صبح اور شام کے اذکار میں اپنی اولادوں کے لیے یہ دعائیں شامل کریں کہ رب العالمین میری اولاد جہاں پر بھی ہو، اور اولاد چاہے جوان ہو یا بڈھی بھی ہو جائے، تب بھی آپ اپنی اولادوں کے لیے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں۔ اللہ میری اولاد کو شیطان کے شر اور اس کے مکر و فریب اور اس کے اپنے نفس کے شر سے رب العالمین ان کی حفاظت فرما۔ جب آپ یہ دعا کریں گے، آپ کی اولاد انشاءاللہ تعالی خود اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی۔ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے، اور وہ سب سے اہم نقطہ ہے مسلمانوں، اور اس کے تعلق سے متفکر ہونے کی شدید ضرورت ہے۔ اس کی جتنی زیادہ اہمیت ہے اتنا ہی ماں باپ اس تعلق سے لاپرواہ نظر آتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اولاد کے تعلق سے نمازوں کے معاملے میں متفکر اور سخت ہونا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اہل و عیال میں سب سے پہلے بیوی اور بچے داخل ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہم ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا ہماری اولاد کہاں ہے، اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ عموماً ماں باپ کا حال یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں پڑے ہوتے، سو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے اولاد کی تربیت کا دینی طور پر کرنے میں۔ سب اپنے ماں باپ، ایک ماں باپ کو رول ماڈل ثابت ہونا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہے کہ فجر کی نماز پر انہیں متعود بنائے، انہیں عادی بنائے۔ زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو جلدی اٹھانا سکھاؤ۔ ہم مسلمانوں کا، نوجوانوں کا حال یہ ہے، اکثر 10 بجے تک سو رہے ہوتے ہیں، فجر کی نمازیں غائب۔ نمازوں کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر خود ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر خود بھی ڈٹ جاؤ۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹے کو تو بول رہے ہو کہ بیٹا نماز پڑھو اور خود کی نماز غائب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مروا اولادکم، اپنی اولادوں کو حکم دو بالصلاۃ، نماز کا، وتعودوا علی الخیر فإن الخیر بالعادہ، اور خیر کے اوپر اپنی اولادوں کی تعوید کرو، ان کو پرورش کرو، ان کو عادی بناؤ۔ فإن الخیر بالعادہ، کیونکہ زندگیوں میں خیر آتی ہے عادت سے۔ جب زندگیوں میں جب کوئی چیز خیر ہوتی ہے اور ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہے، وہ چھوٹتی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو گٹکا کھاتے ہوئے، شرابی کو دیکھا ہوگا آپ نے شراب پیتے ہوئے، چوری کرنے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا چوری کر رہا ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ؟ کیونکہ اس کی عادت پڑی ہوئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے خیر کے اوپر جب ہم اپنے بچوں کو عادی بنائیں گے، جب انہیں بچپن سے جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے، نمازوں کے تعلق سے انہیں متفکر بنائیں گے، نمازوں کے اندر ساتھ لائیں گے، ہمارے بچوں کی پھر یہ زندگی میں نماز وہ یہ سوچ کر کے نہیں پڑھیں گے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز مسجد میں جانی ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ وہ جیسے ہی اذان ہوگی مسجد کے اندر شامل ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز اس کی عادت میں شامل ہو چکی ہے، اس کی عادت پڑ چکی ہے، اور عادتیں انسان کے ساتھ زمین میں دفن ہوتی ہیں۔
چھوٹتی نہیں، الا یہ کہ کوئی شر کی اور بری عادت ہو تو انسان اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، لیکن خیر کی جو عادت ہوتی ہے رب العالمین سے اگر بندہ توفیق مانگتا رہے تو اللہ رب العالمین خیر کی عادت کے اوپر اس کو ثابت قدم کر دیتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہم نے دیکھا، ہمارے بچے مسجدوں کے اندر ہمارے ساتھ آتے تھے کیونکہ ہم اس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی رمضان چلا گیا، عید کا چاند نظر آیا، ہم مسجدوں سے غائب اور ہمارے بچے بھی ساتھ میں غائب۔ ہماری زندگیوں میں خیر عادت کی طور پر ہونی چاہیے، عادت اگر عادت میں شامل ہوگی تو انشاءاللہ وہ چیز قیامت تک اور جب تک انسان کی زندگی باقی ہے اس دنیا کے اندر وہ چیز ان کی زندگیوں میں شامل رہنے والی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کے تعلق سے متفکر ہوں۔ آپ کی اولاد نماز چھوڑ کھانا نہ کھائے کوئی بات نہیں، آپ کی اولاد نے آپ کا کوئی کہا کیا کہ نہیں کیا کوئی بات نہیں، اگر اس نے نماز پڑھ لی تو سمجھ لیں کہ آپ نے رب العالمین کا سب سے بڑا حق ادا کروا دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں کہ رب العالمین ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو یا نہ ہو، لیکن تو اسے اپنے اور اپنے رسول کی فرما بردار بنا دے۔ اگر یہ چیز زندگی میں آ گئی، آپ کی اولاد خود بخود آپ کی سب سے زیادہ محترم شخصیت ہوگی، آپ ان کی نظر میں محترم ہوں گے، وہ آپ کا احترام کرے گی، آپ کے حقوق کو کبھی پامال نہیں کرے گی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جو رب کے لیے وفادار اولاد ہوگی تب آپ کے لیے وفادار ہوگی، جو رب کی وفادار نہیں ہوگی تو پھر آپ کے لیے وفادار وہ اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اس کی تربیت دینی طور پر نہیں کی۔ تیسرا اہم نقطہ، اپنی اولادوں کو تعلیم دلوانے کے معاملے میں سب سے بنیادی چیز جس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے وہ ہے اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دینا۔ میں بہت عام سے نقطے بتا رہا ہوں آپ کو جو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ یہ خطبہ تذکیر ہے، ایک یاد دہانی، کیونکہ 5-7 دن کے بعد مدرسے کھلنے والے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے جہاں پر دین کی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ کسی ہاسٹل کے اندر کسی مدرسے میں ہم نے اپنے بچے کو اگر داخلہ کروا دیا، کتنے اس کے فوائد ہیں ہمیں اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، لیکن ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک دین کا طالب علم ہونے کے ناطے اس کے کئی فوائد میں جانتا ہوں جو گھر رہتے ہوئے بچے نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی تعلیم دیجیے۔ حضرت عتبہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم اولادک کتاب اللہ، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیجیے۔ سب سے پہلے بچوں کو جس چیز کے اوپر متعود بنانا ہے، انہیں عادی بنانا ہے، وہ قرآن مجید۔ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی عمر 3 سال ہے، 4 سال ہے، جس کی زبان سے اگر سب سے پہلا لفظ نکلنا چاہیے تو وہ لفظ ہے اللہ، وہ لفظ ہے کلمہ توحید، وہ لفظ ہے قرآن مجید، لیکن ہمارے بچوں کی زبان پر یہ الفاظ نہیں ہوتے۔ ہمارے بچوں کی زبان کے اوپر انگلش میڈیم میں جانے کے بعد میں وہ جو الفاظ ان کو سکھائے جاتے ہیں، میں کسی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، انگلش زبان بچوں کو سکھائیے، ہندی سکھائیے، میتھمیٹکس سکھائیے، انہیں دنیا کے تمام علوم و فنون سکھائیے، لیکن آپ دنیا میں کس لیے آئے سب سے پہلے یہ سکھائیے۔ آپ دنیا میں کس لیے آئے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا، اور مسلمانوں تم مسلمان ہو، تمہیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے تم دنیا میں کیوں آئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کو اور جنات کو سوائے اس کے کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ بچوں کو قرآن سکھائیے، اور جو لوگ پارٹ ٹائم اس ٹائم بچے جا کر کے قرآن مجید، آپ کا بچہ انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے، اس میں کم نمبر آنے کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں زیادہ متفکر نہ ہو۔ 3 مہینے کا کورس کرے گا، وہ فراٹے دار انگلش بول سکتا ہے، وہ ہندی بول سکتا ہے، اردو بول سکتا ہے، لیکن عربی زبان، وہ زبان جس زبان کو نبی کی مادری زبان ہونے کے باوجود بھی
نبی اس زبان کو یاد کرنے کے لیے پریشان حال ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر وہ منظر بیان کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بڑے بے چین ہیں اور زبان کو حرکت دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا تحرک به لسانک، اے نبی اپنی زبان کو زیادہ حرکت مت دو، اس قرآن کو تمہارے سینے میں ہم جمائیں گے۔ نبی جس کی زبان عربی، صحابہ کرام جن کی زبان عربی، قرآن عربی میں، احادیث عربی میں، اس کے باوجود بھی اس کو سیکھنے کے لیے بے قرار۔ اور ہم اور آپ تو عجمی ہیں، گونگے ہیں ہم تو، اس کے باوجود قرآن سیکھنے کی کوئی طلب نہیں۔ اور بچوں کو مختلف تعلیموں کی طرف نہ نکالیں، پہلے سب سے پہلے ان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ اگر بچے نے قرآن پڑھ لیا، قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، آپ کے بچے کے لیے دنیا کی ہر تعلیم آسان ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اور کوئی دھرم اور کوئی مذہب اور کسی مذہب کی کوئی کتاب قرآن سے زیادہ مشکل نہیں اور قرآن مجید سے زیادہ آسان بھی کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو، یہ انتہائی مشکل کلام بھی ہے، بھاری کلام ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہہ دیا، اے نبی ہم تمہارے اوپر بھاری کلام نازل کریں گے۔ یہ کلام انتہائی بھاری بھی ہے اور یہ کلام انتہائی سہل بھی ہے۔ تو جو قرآن کو حفظ کر لے، جو قرآن کو یاد کر لے، جو قرآن کو پڑھ لے، دنیا کی ہر کتاب اس کے لیے آسان ہے۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ مُضِلَّةٌ لِلْفَهْمِ، حضرت عتبہ بن ابی سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں بچوں کو مختلف تعلیموں کی طرف مت نکالو۔ صبح میں جا رہا ہے قرآن پڑھنے، شام کو انگلش پڑھنے، اور اس کے بعد میں دوپہر میں کمپیوٹر، یہ تمام چیزیں، کسی ایک چیز پر فوکس کروائیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، سب سے پہلے دنیا کے ہر علوم اس کے لیے، اگر آپ آسان کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے کمپیوٹر، انگلش، ہندی، دنیا کے جتنے علوم اور زبانیں ہیں وہ سب آسان ہو جائے، سب سے پہلے آپ بچے کو عربی، یہ عربی زبان کو اور دانتوں کو توڑ دیتی ہے، تب جا کے اس کے مخارج نکلتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن مجید سکھائیے۔ تیسرا اہم نقطہ، بچوں کو تعلیم دیجیے حدیث کی۔ انہیں آپ دنیا کے اندر ہر علم کو سیکھنے میں، ہر چیز کے اندر لالچ دیتے ہیں، انہیں لالچ دیجیے قرآن و حدیث کا، لیکن ساتھ میں یہ بتائیے کہ بیٹا یہ زندگی کے اندر آپ نے جو کچھ حاصل کیا ہے اس کے پیچھے مقصد پیسہ نہیں ہے، مقصد ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم کو حاصل کرنا، مقصد ہے۔ نضر بن شمیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے پوچھا کیف تعلمت الحدیث، کہا آپ نے علم حدیث کو کیسے حاصل کیا؟ جواب دیتے کہتے ہیں قال لی ابی یا بنی کلما حفظت حدیثا فلک درہم، کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے اگر تم ایک حدیث یاد کرو گے تو میں تمہیں 1 درہم دوں گا۔ کہتے ہیں تعلمت الحدیث علی ھذا، اس طریقے سے میں نے حدیثوں کو یاد کیا۔ اتنے بڑے امام، اتنے لاکھ حدیثوں کے حافظ، ماں باپ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں اولاد کا دینی تربیت کے طور پر۔ آپ کا بچہ 10 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، پتہ نہیں اسے قرآن بھی نہیں آتی، ابھی وہ نورانی قاعدے میں ہے، مدرسوں میں داخلہ دلوائیے، وہ کچھ کرے نہ کرے، کچھ پڑھے نہ پڑھے، 5 وقت نماز ضرور پڑھے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا جب اس کے اندر دینی غیرت پیدا ہو جائے گی، اسے یہ احساس ہوگا کہ جس عمر میں، جس جوانی کے اندر اکثر نوجوان بھٹک جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، اس جوانی کے اندر اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو لوگ میرے دھول ڈالیں گے، میرے والدین کے اوپر دھول ڈالیں گے، اور دھیرے دھیرے اسے یہ شرمندگی
اخلاص کی طرف دعوت دیتی ہے، اور پھر جا کر کے وہ دین کی دعوت میں اور دین کے کاموں کے اندر جڑ جاتا ہے، اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس جوان کے اوپر جس جوان کی جوانی اور جس کی جوانی دیوانی نہ ہو اور جس کی جوانی میں لڑکپن نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کی روایت کہتے ہیں ان اللہ لیعجب علی الشاب الذی لیست له صبوہ، اللہ رب العالمین اس نوجوان کے اوپر تعجب کرتا ہے جس کی جوانی دیوانی نہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے ان کی جوانیاں دیوانی ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی شوق نہیں، دینداری کا کوئی شوق نہیں، نمازوں کے وہ عادی نہیں، قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، احادیث انہیں یاد نہیں، اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ مسلمانوں، سوچنے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ ایک اہم نقطہ اور، چوتھا اہم نقطہ، کہ اولاد کو غلط کاموں کے اوپر ٹوکیے، اگر آپ نے نہیں ٹوکا تو وہ آپ کو ٹوک دے گا، پھر آپ کا ہر کام اسے برا لگے گا۔ غلط کاموں کے اوپر سختی کیجیے۔ بلا شبہ کبھی کبھار والدین بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، فطری طور پر میں خود بھی سخت ہوں، لیکن ہمیں اپنی اولادوں کو کبھی نرم رویے سے، کبھی ضرورت پڑنے پر سخت رویے سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی اولاد کو ڈانٹ رہے تھے، یہ دیکھ کر حضرت احنف بن قیس نے ان سے کہا کہ یا امیر المومنین ان اولادنا ثمار قلوبنا ونحن لهم سماء ظلیلہ وارض ذلیلہ، کہا کہ امیر المومنین یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ ہمارے دلوں کے پھول ہیں، ہمارے دلوں کے پھل ہیں، یہ ہمارے دلوں کا خون ہے یہ، اور ہم ان کے لیے ایک سایہ دار آسمان ہیں، اور ان کے لیے ایک بچھی ہوئی زمین ہے، ہم ان کے لیے، اور یہ ہماری پیٹھ، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے یہ۔ کسی انسان سے جس کی جوان اولاد، اللہ تعالی ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہم انا نعوذ بک من الربا والزنا والزلازل والبلاء والمحن، رب العالمین ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ کسی انسان کی جوان اولاد اس دنیا سے چلی گئی ہو، اس باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے احنف بن قیس رحمہ اللہ نے کہا کہ ہماری اولاد ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، جس انسان کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی ختم ہو جائے وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اولاد کے ساتھ نرمی بھی کرنی ہے، لیکن سنت نبویہ کے مطابق ضرورت پڑنے پر اولاد کو ڈانٹنا بھی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے ہماری اولاد غلط کہاں جا رہی ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، یعنی آپ نے مجھے لیا ہوا تھا خدمت کے لیے۔ کہتے ہیں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، میرا ہاتھ پلیٹ میں چاروں طرف گھومتا تھا، کانت یدی تطیش فی الصحفہ، کہتے ہیں میرا ہاتھ چاروں طرف گھومتا تھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آداب سکھایا، سختی سے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھ۔ آپ نے کبھی اپنے بچے سے کھانا کھاتے وقت یہ پوچھا کہ بیٹا آپ نے بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بہت کم والدین ایسے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100 کے 100 نہیں پوچھتے ہوں گے، 100% نہیں پوچھتے ہوں گے، کچھ والدین ہوں گے جو پوچھتے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ والدین ایسے ہیں جو نہیں پوچھتے، انہیں پتہ ہی نہیں۔ خود والدین کا حالات یہ ہے کہ خود والدین الٹے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ، کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اور مسلمانوں کا، بیشتر مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اکثر لوگ الٹے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے۔
آپ کی اولاد کا کھایا ہوا کھانا شیطان کے پیٹ میں جا رہا ہے اور آپ اس کو چھوٹی غلطی کہہ ابھی چھوٹا ہے. یہ اکثر والدین تو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے حال چھوٹو ہے. یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ عادت بنائے. فَإِنَّ الْخَيْرَ بِالْعَادَةِ، خیر جو آتی ہے زندگی میں عادت سے آتی ہے. بچپن سے جس چیز کا آپ عادی بنائیں گے، اور یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے. جس انسان کی زندگی میں کفر ہو، شیطان کو اس کو بہکانے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں. کس کو بہکائے گا وہ؟ مومن کو، مسلمان کو بہکائے گا وہ، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ نبی کی سنت پر عمل کر کے جنت میں داخل ہوگا. اسے پتا ہے کفر کرنے والا تو جہنمی ہے، وہ تو جائے گا جہنم میں. اسے کیوں بہکانا؟ اسے نہیں بہکائے گا. وہ دیندار کو بہکاتا ہے، بددین کو کیا بہکانا. اس لیے مسلمانوں اپنی اولادوں کے تعلق سے متفکر ہو جائیں. اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث کا سب سے پہلے درس دے. سب سے پہلے آپ ایک آئیڈیل باپ بنے، انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں، انہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر سختی کریں، ان کی زندگیوں میں شامل کریں. اور یاد رکھیں کہ یہ عادت اگر ان کو پڑ گئی تو ان کی زندگی کے ساتھ ان کی قبر میں دفن ہوں گی جو خیر کی عادتیں ہوں گی. اور اگر آپ نے ان کی عادتیں نہیں سدھاری اور اگر ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی تو آپ کی اولادیں آپ کی زندگی میں آپ کو ضرور سبق سکھا دیں گی. اور اس دن ہمارے پاس کفِ افسوس ملنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا. کاش ہم نے اولاد کو دینی تعلیم دی ہوتی. ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات، ہمارے بچے، آپ دیکھیے کہ ذرا سے بچوں کے ماحول میں ملتے ہیں اور فوراً سے بدل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات کو دیکھ کر بہت جلدی بدلتے ہیں اور بچے بہت جلدی سیکھتے بھی ہیں، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو. بڑے ہو کر کے انسان کو عادتوں کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن کسی بھی بچے کی عادت اچھی ڈالنی ہو بچپن میں آپ بہت جلدی ڈال سکتے ہو. کسی عادت کو اس کو چھڑوانا ہو بچپن میں بہت جلدی عادت چھڑوا سکتے ہو. ایک بچہ انگوٹھا پیتا ہے، اس کو چھڑوانے میں برس لگ جاتے ہیں، برس. اور جس کی عادتیں شر پڑ جائیں، جس کی عادتیں زندگی میں بدترین ہو جائیں، اس کو چھڑوانے میں زمانہ لگ جاتا ہے مسلمانوں. اس لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو کون سی تعلیم دینی ہے. دنیاوی علوم دیجیے، آپ ان کو دنیاوی علوم و فنون کا ماہر بنائیے، لیکن بنیادی یاد رکھیے کہ دین اگر زندگی میں پارٹ ٹائم پڑھاؤ گے تو زندگی میں دین پارٹ ٹائم ہی آئے گا. فل ٹائم جو چیز کی جاتی ہے وہی زندگی میں فل ٹائم باقی رہتا ہے. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اپنی اولاد کی دینی طور پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد میرے مولا یہاں پر بیٹھے ہر مسلمان کو اپنی اولاد کی تربیت دینی طور پر تیرے اور تیرے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو کچھ کوتاہیاں ہم سے ہماری اولادوں کی تربیت میں ہو رہی ہے رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے. رب العالمین ہمارے کسی بھی عمل کا رب العالمین حساب ہماری اولاد سے نہ لے. رب العالمین ہماری اولاد کا ہمارے لیے آزمائش نہ بنا. رب العالمین تو ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. رب العالمین ہماری اصلاح فرما دے تاکہ ہم اپنی اولاد کی تیرے دین کے مطابق اصلاح کر سکیں، تیرے اور تیرے رسول کے دین پر انہیں مر مٹنا سکھا سکیں. رب العالمین تو ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعضاء و جوارح کی اصلاح فرما دے. رب العالمین تو ہمارے اولادوں کے اعضاء و جوارح کی اصلاح فرما دے. رب العالمین دین کی تعلیم اور تیرے رسول کی اور تیرے دین کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دے. رب العالمین ان کے اعضاء و جوارح تیرے دین کی تعلیم کی گواہی دے. رب العالمین انہیں کتاب و سنت کا حافظ و محافظ بنا دے. رب العالمین تو ہماری اولادوں کو کتاب و سنت کا حافظ و محافظ بنا دے. رب العالمین انہیں ان کے نفس کے شر سے، رب العالمین شیطان کے شر سے، اور ہم سب کو اپنے نفس کے اور شیطان کے شر سے رب العالمین کو محفوظ کر دے. رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.